أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب صدق اللہ العظیم۔ مسلسل ہم کئی دنوں سے منافقین کے اندر جو خصائل ہیں، جو ان کے اندر خصلتیں ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ آج منافقین کی ایک اور قسم یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں من عاہد اللہ، کہ جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا، اللہ سے یہ وعدہ کیا، لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِ، یہ وعدہ اللہ سے نہیں کیا، وعدہ تو اللہ کے رسول سے کیا تھا، لیکن اللہ کے رسول سے کیا وہ وعدہ گویا کہ اللہ سے وعدہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے وعدہ کیا لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِ، کہ اگر اللہ ہم نے اپنے فضل سے عطا فرمائے، یعنی مال و دولت اگر ہمیں عطا فرمائے، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم بھی ضرور صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم بھی صدقہ کر کے نیک اور صالح لوگوں میں شمار ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک اور قسم کی تھے منافق کی، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس طرح کے وعدے وعید کرتے تھے کہ اگر اللہ ہمیں بھی دے خوب جی بھر کے، تو ہم بھی اللہ کے راستے میں جی بھر کے خرچ کریں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِ، میں کہ جب پھر اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کر دیا، بخلوا بی، تو یہ پھر کنجوسی اور بخل کرنے لگے، گویا کہ دل کے اندر وہی نفاق موجود تھا، یہ ساری زبان کی باتیں تھیں، جھوٹی باتیں تھیں، جھوٹے وعدے تھے۔ فرمایا جب اللہ نے ان کو دے دیا، عطا فرما دیا، بخلوا بی، تو وہ دوبارہ جو ہے بخل کرنے لگے، وتولوا، اور اپنے وعدے سے پھر گئے، وہم معرضون، اور وہ اصل میں تھے ہی پھرنے والے، ان کی خصلت اور ان کی فطرت ایسی ہی تھی۔ اس کے بارے میں مفسرین نے بڑا عجیب واقعہ بیان کیا ہے کہ یہ آیتیں کس شخص کے بارے میں نازل ہوئیں۔ ثعلبہ بن ابی حاتب انصاری ایک شخص تھا مدینہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس سے حضور سے کہا کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے مال و دولت عطا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ میری طرح زندگی گزارو تو زیادہ اچھا ہے، نہ کرو تو بہتر ہے۔ اس نے کہا، پھر کہا نہیں میرے لیے دعا کریں۔ آپ نے کہا نہ کرو تو بہتر ہے۔ اس نے پھر کہا کہ میرے لیے دعا کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ اور جب اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دعا فرمائی تو اللہ نے اس کی بھیڑ بکریاں اور دوسرے جو جانور تھے ان میں برکت دینی شروع کر دی، وہ فوری طور پر بڑھنا شروع ہو گئے، یعنی سال کے اندر اندر ہی اتنے زیادہ ہو گئے کہ مدینے میں جگہ کم پڑ گئی، اور وہ اپنے سارے ریوڑوں کو، بھیڑوں بکریوں اور جو اونٹ اور جو گھوڑے وغیرہ سب کو لے کے مدینے سے باہر شفٹ ہو گیا۔ جب مدینے سے باہر شفٹ ہوا، اب اس کو مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، تو پہلے اس نے یہ کیا کہ روزانہ ظہر اور عصر پڑھتا اور باقی سارا ٹائم جو اپنے اس فارم پہ گزارتا، فارم ہی کہیں گے اس زمانے میں۔ اس کے بعد پھر اور برکت شروع ہو گئی، اور وہ ریوڑ بڑھ گیا اور زیادہ ہو گئی، تو اس نے ظہر عصر کے اندر آنا بھی بند کر دی، اور پھر وہ جمعے کے جمعے آتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا، جمعہ پڑھتا اور چلا جاتا۔ لیکن اس کے بعد ایسا ہوا کہ اور زیادہ مال بڑھ گیا، وہ جگہ جو اس نے لی تھی مدینے کے قریب وہ بھی کم پڑ گئی۔ اب اس نے مدینے سے دور ویرانے میں، جنگلوں میں بہت زیادہ جگہ جو ہے وہ حاصل کی، اور اپنے سارے جانور، ریوڑ بھیڑ بکریاں اونٹ وغیرہ لے کر وہاں پہ چلا گیا، اور جب وہاں پہ شفٹ ہوا تو مدینے سے بہت دور تھا، اور وہ جمعہ پڑھنے سے بھی گیا، پہلے نمازیں گئیں، پھر وہ جمعہ بھی گیا، اور وہ بالکل محروم رہ گیا، اور وہاں پہ مستقل وہ اسی مال کے چکر میں پڑا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زکوٰۃ کی آیات نازل ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمائندے بھیجے، حضور کو یاد تھا، آپ نے فرمایا کہ ثعلبہ کے پاس بھی جانا ہے، اور ثعلبہ سے بھی کہنا کہ وہ اب اللہ نے تمہیں مال دے دیا ہے، اور تمہارا وعدہ تھا کہ اللہ مجھے عطا کریں گے تو ہم بھی خوب صدقہ کریں گے، تو یہ زکوٰۃ اس میں سے نکال دو بس۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد جو ہے وہ ثعلبہ کے پاس پہنچے، اور انہوں نے کہا کہ اتنی بکریاں چاہیے، اتنے اونٹ چاہیے، اتنی گائے چاہیے،
ہر ایک کا نصاب الگ ہے۔ اس نے بڑا منہ بنایا، اس نے کہا یہ تو ٹیکس ہو گیا مجھ پر، یہ کس کا ٹیکس ہے میں دوں؟ اچھا میں غور کرتا ہوں، تم جاؤ آگے، میں غور کروں گا اس پر۔ آگے ایک اور صحابی تھے، ان کا نام بنی سلیم، قبیلہ بنی سلیم سے تھے، انہوں نے بھی حضور کے لیے دعا کی درخواست کی تھی اور حضور نے ان کے لیے بھی دعا کی تھی۔ جب ان کے پاس پہنچے انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ ان کو خوش آمدید کہا، ان کے خاطر مزارت کی اور کہا کہ حضور نے جتنا فرمایا ہے وہ سارے کا سارا بلکہ زیادہ لے کے جاؤ، اور بڑے اچھے اچھے جانور چھانٹ کر اس نے ان کو وہ زکوٰۃ میں دیے۔ تو یہ جو صحابہ جو گئے تھے لینے، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ منع کیا گیا ہے کہ ہم تمہارا اچھا مال چھانٹ کر نہیں، مکس لیں گے، اچھا بھی کم بھی زیادہ بھی، یعنی جو معتدل ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنی خوشی سے دے رہا، میری خوشی یہی ہے کہ میرے مال میں سے اعلیٰ ترین جو ہے وہ تم اللہ کے لیے لے کے جاؤ۔ چنانچہ وہ کامیاب ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر اس کے لیے مزید دعا فرمائی۔ اور جب سالبہ کے بارے میں آپ کو رویے کا پتہ چلا تو حضور نے فرمایا، آپ کی زبان سے نکلا کہ سالبہ تو برباد ہو، سالبہ تو برباد ہو۔ آپ نے کہا کہ یا ہائے سالبہ، آپ اس طرح کے الفاظ آپ کی زبان سے نکلے۔ اور کچھ اس کے رشتہ دار، کچھ عزیز و اقارب بھی مجلس میں بیٹھے تھے، جب انہوں نے یہ الفاظ سنے تو وہ اسپیشل جو ہے سواریاں لے کر سالبہ کے پاس گئے کہ حضور کی زبان سے تمہارے لیے یہ الفاظ نکلے، اس لیے تم اپنی فکر کرو اور آؤ مدینے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے توبہ کرو اور معافی مانگو۔ چنانچہ سالبہ جو ہے مدینے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی، اور یہ جو ہے آپ زکوٰۃ اور صدقہ جو ہے قبول فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، یہ اللہ کی طرف سے وحی آ چکی تھی کہ یہ اب بھی جھوٹ بول رہا ہے، اب بھی دل کے اندر اس کے نفاق موجود ہے، اوپر اوپر سے جھوٹ کہہ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ نہیں، مجھے اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ وہ روتا پیٹتا واپس چلا گیا، نہیں اس کا مال قبول نہیں کیا گیا۔ اسی اثناء میں کچھ عرصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور جب حضور کا انتقال ہوا سالبہ اسی حالت میں رہا، تو پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں پھر اپنا سارا مال لے کر حاضر ہوا کہ جی میرے لیے یہ صدقہ قبول فرما لیں، زکوٰۃ قبول فرما لیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ جس کو حضور نے قبول نہیں کیا میں کون ہوتا ہوں قبول کرنے، میں تو قبول نہیں کروں گا۔ تو حضرت ابوبکر نے بھی انکار کر دیا۔ اس کے بعد پھر وہ حضرت عمر کے زمانے میں آیا اور مسلسل آتا رہا، حضرت عمر نے بھی انکار کر دیا کہ جس کو حضور نے انکار کیا، ابوبکر نے انکار کیا، عمر کون ہوتا ہے اس کو قبول کرنے والا۔ اس کے بعد پھر وہ حضرت عثمان کے زمانے میں آیا، حضرت عثمان نے بھی انکار کر دیا کہ میں یہ قبول نہیں کر سکتا، اسی حالت کے اندر وہ مر گیا۔ یعنی یہ بربادی جو حضور کی زبان سے سال بعد برباد ہو گیا، تو یہ بالآخر نفاق پر، منافقت پر مر کر جہنم کا حصہ بن گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، کہ ان کے اندر نفاق نے جڑ پکڑ لی ہے۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں سالبہ جیسے، نفاق نے، منافقت نے ان کے اندر جڑ پکڑ لی ہے۔ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، قیامت تک اب یہ اس حالت میں رہیں گے۔ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ، کیونکہ انہوں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی، جھوٹا وعدہ کیا، نبی سے جھوٹا وعدہ کیا، جھوٹی باتیں بنائیں۔ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا، انہوں نے جھوٹے وعدے کیے۔ اب اس کا انجام یہ ہے کہ یہ منافق ہی قیامت میں منافق ہی اٹھائے جائیں گے، اور ان کا انجام بھی منافقوں کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک اپنی پناہ میں رکھے۔ اگر انسان کبھی یہ وعدہ کر لے اللہ سے، دل میں خیال آئے، اس کو لازماً پورا کرنا چاہیے، ورنہ منافقت کا ایک حصہ انسان کو مل جاتا ہے۔ دیکھیں وہ وعدہ جو ہے وہ اللہ اور آپ کے درمیان، یعنی کبھی اگر دل کے اندر یہ خیال ہے کہ میں اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، تو وہ آپ کا اور اللہ کا وعدہ ہو گیا، کوئی اس کو جانے نہ جانے، اللہ جانتا اور آپ جانتے ہیں۔ پھر کبھی اسے پیچھے نہیں پھرنا چاہیے، کچھ اور ہو نہ ہو، وہ جو آپ نے دل کے اندر ایک اللہ سے ایک وعدہ کر لیا ہے، پھر اس کو لازماً پورا کرنا چاہیے، کہ نہیں پورا کرو گے تو یہی انجام ہوگا۔ اللہ پاک اپنی پناہ کے رکھے۔ اللہ منافقت جو ہے وہ اس کا ایک حصہ مل جائے گا، اور وہ منافقت بڑھتے 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 جو ہے انسان کا انجام بھی جو خدا نخواستہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ علم یعلم، اے لوگوں تم یہ نہیں جانتے، کیا یہ جانتے نہیں ہیں، ان اللہ یعلم سرہم، اللہ تمہاری پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، ونجواہم، اور تم جو سرگوشیاں کرتے ہو نا آپس میں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، تمہارے دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے، تمہاری سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور اللہ تو ہر غیب کا جاننے والا، اس سے تم اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ جو وعدے وعید تمہارے اللہ کے ساتھ ہیں وہ کوئی اور جانے نہ جانے،
تمہارے ماں باپ بھی جانے نہ جانے اور اولاد بھی جانے نہ جانے، لیکن اس کو لازمی پورا کرنا چاہیے، ورنہ اللہ جو ہے اپنی طرف سے کوئی ایسی وعید، کوئی ایسا عذاب جو ہے منافقت کا بھیج دے گا کہ جو تمہاری آخرت کو برباد کر دے، اور اس میں خدشہ ہوتا ہے کہ انسان کا خاتمہ خیر پر نہ ہو۔ یہ بہت بڑا اس میں خدشہ ہوتا ہے کہ انسان کا خاتمہ خیر پر نہ ہو۔ ایک ساتھی تھے، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہاں پہ طواف کے دوران ایک شخص یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میرا خاتمہ خیر پہ کر، یا اللہ میرا خاتمہ خیر پہ کر۔ کہتے مسلسل 7 چکروں میں اس نے اور کوئی دعا نہیں کی، وہ مسلسل ایک ہی دعا کرتا رہا کہ یا اللہ میرا خاتمہ خیر پہ کر۔ کہتا بعد میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے اسے کہا کہ جو مسنون دعا ہے ربنا آتے، تم نے وہ بھی نہیں پڑھی اور ایک ہی دعا کرتے رہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا تم نہیں جانتے۔ میرا ایک بھائی تھا، وہ بڑی نمازیں پڑھتا تھا، بڑے روزے بھی رکھتا تھا، بڑے اس طرح کے سارے کام کرتا تھا، لیکن آخری عمر میں بیمار ہو گیا۔ آخری عمر میں بیمار ہو گیا، بیماری کی شدت اتنی زیادہ تھی، تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ وہ برداشت نہیں کر پا رہا۔ تو ہم نے اسے کہا کہ دیکھو تمہیں قرآن کا بھی بہت سارا حصہ یاد ہے، تم ایسے کرو قرآن پڑھا کرو کہ شاید اس کی برکت سے اللہ تمہاری اس تکلیف کو تھوڑا کم کر دے۔ کہتا اس نے کہا اچھا لاؤ قرآن لاؤ۔ پھر اس نے قرآن منگوایا، ہم قرآن لے آئے، ہم نے قرآن منگوایا۔ اس نے کہا کہ دیکھو، اس نے قرآن ہاتھ میں لیا اور کہا کہ دیکھو اس قرآن نے ساری زندگی مجھے کچھ نہیں دیا، اس سے مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوا، آج میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ یہ بیکار کتاب ہے۔ اس کو پھینک دی اور پھینک کے اس کا انتقال۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس سے پریشان ہوں میری زندگی کو، میرا بڑا بھائی تھا، اس سے میری 24 گھنٹے یہی دعا ہوتی کہ یا اللہ میرا خاتمہ خیر پہ کرنا۔ اچھا یہ ہوتا کیوں ہے؟ کوئی ایسا گناہ انسان سے سرزد ہوا ہوتا ہے کہ جس کی نحوست سے اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ کسی کا دل دکھا دیا، کوئی ایسا گناہ ہو گیا، کسی کے دل سے آہ نکل گئی اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلا، اس کی ایسی نحوست پیدا ہوتی ہے کہ انسان کا خاتمہ پھر خیر پہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ تو یہ اللہ نے یہاں پہ وعدہ فرمایا کہ جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے پھر جاتے ہیں، تو پھر اللہ جو ہے ان کے دلوں میں منافقت کو جما دیتا ہے، اور پھر وہ یہ جانتے نہیں سمجھتے نہیں کہ ان کا واسطہ اس اللہ سے ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے، جو کچھ تم بولتے ہو اللہ اس کو بھی سنتا ہے، اور تمہارے دلوں کے اندر جو گمان گزرتے ہیں اللہ ان سے بھی واقف، اور جب ان سے بھی واقف ہے تو اس کے مطابق وہ تمہارا حال کرے گا۔ اللہ پاک ہمیں ایمان پہ ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔